اس مہینے کی بدعتوں میں سے ابتدائی بدعت، مہینے کے آغاز میں کچھ لوگ دعا پڑھتے ہیں، دعا میں کہتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان اور رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، رمضان تک تو ہمیں پہنچا دے۔ اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے، جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی، امام ابن رجب اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لہذا رجب کے آغاز میں رجب کا استقبال کرتے ہوئے کسی بھی طریقے کی دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلی جمعرات کو کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس شب میں کھڑے ہو کر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک مخصوص قسم کی نماز کے ادا کرنے سے ان کی ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں، جس نماز کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، جس میں نماز پڑھنے والا 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، ہر رکعت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد 70 مرتبہ درود پڑھنا، بہت ساری ایسی چیزیں جس کا ذکر کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اس رات میں کیا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس طریقے کی نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں اما الصلاۃ فلم یصح فی شہر رجب صلاۃ مخصوصہ، رجب کے مہینے میں کسی مخصوص نماز کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری حدیثیں جو رجب کے پہلے جمعرات کی نماز کے سلسلے میں آئی ہیں، ساری حدیثیں من گھڑت اور لوگوں کی بنائی ہوئی حدیثیں ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم ان میں سے نہ ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، کام کر کر تھکے ہوئے، یعنی عبادتیں کر کے تھکے ہوئے، تصلی نارا حامیہ، پھر اس کے بعد دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ عبادت مطلوب چیز ہے، لیکن ضروری ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ان دنوں میں کسی بھی قسم کا نماز، کسی بھی طریقے کی نماز کا ذکر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ رجب کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کو لوگ فضیلت کا عمل سمجھتے ہیں، جبکہ رجب کے خصوصی روزوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزوں کے سلسلے میں جتنی حدیثیں آئی ہیں، وہ ساری کی ساری حدیثیں یا تو من گھڑت یا تو واہی اور باطل حدیثیں ہیں، جو حجت کے قابل نہیں ہیں، جو دلیل کے قابل نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس طریقے کا کوئی عمل کیا ہے۔ اسی لیے خرشہ بن حر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ رجب میں روزہ رکھنے والوں کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ مارتے تھے اور انہیں کھانا کھانے پر مجبور کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تُعَظِّمُهُ، یہ وہ مہینہ ہے زمانہ جاہلیت کے لوگ جس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے، اسلام میں اس مہینے کی کوئی تعظیم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، رجب کی بدعتوں میں سے ایک عام بدعت، ایک عظیم بدعت جو لوگ ثواب یا سنت سمجھ کر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے، اس کا خاص اجر یا خاص ثواب ہے، جبکہ رجب کے مہینے میں عمرے کے سلسلے میں خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص عمرہ کرنا چاہتا ہے اور اس کا عمرہ رجب کے مہینے میں پڑ جائے
تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رجب کے مہینے میں عمرے کو خاص مقام دینا یہ سنت کے خلاف ہی نہیں بلکہ یہ بدعت ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض صحابہ نے سنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا ہے۔ بات جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ رحم فرمائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 4 عمرے کیے ہیں اور میں ان میں شرکت کی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، رجب کے مہینے میں نہ تو کوئی خصوصی نماز ہے، نہ تو کوئی خصوصی روزہ ہے اور نہ تو کوئی خصوصی عمرہ ہے، بلکہ یہ عام مہینوں کی طرح ہے۔ اگر آدمی اپنے عام دنوں میں روزے رکھ رہا ہے وہ رجب کے مہینے میں بھی روزے رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عام دنوں میں اگر وہ قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رجب کے مہینے میں قیام اللیل کر لے تو کوئی حرج نہیں، اور وہ عمرے کرتے آ رہا ہے اور اس کا عمرہ صدفتاً رجب کے مہینے میں واقع ہو جائے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ تو کچھ عام بدعتیں تھیں۔ رجب کے مہینے کی 2 بڑی بدعتیں جو زور و شور کے ساتھ ہمارے ملکوں میں بنائی جاتی ہیں، ان بدعتوں کا ذکر انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہوگا۔ ان میں سے ایک عظیم بدعت جسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سمجھ کر مناتے ہیں وہ اسراء اور معراج کی بدعت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بدعت جسے لوگ اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ سمجھ کر بناتے ہیں وہ رجب کے کنڈے ہیں۔ اس سلسلے میں شریعت نے کیا احکام سنائے ہیں ان کا ذکر اگلے خطبے میں ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں سنت کی سچی محبت پیدا فرمائے، سنت کی تڑپ لے کر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، سنت پر اللہ رب العالمین باقی رکھے۔ اللہ رب العالمین ایمان اور سنت پر اللہ تبارک و تعالی وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔